کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آج بھی کارواں سرائے کے در و دیوار جو ہیں وہ مسکراہٹوں سے سجے ہوئے، ایسے ایسے کردار ہیں جو لازوال ہیں، ایسی ایسی کتابیں ہیں جنہیں شائع ہوئے 50 60 70 برس ہو چکے لیکن آج بھی لوگوں کی پسندیدہ ہیں۔ یعنی یہ اسی داستان کا تسلسل ہے جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں شروع کی تھی، یعنی داستان شفیق الرحمان، ایک ایسا دیوتا ادب کی دنیا میں جس کو میں کہتا ہوں کہ جس کے اندر رائل بلڈ تھا، لٹریری رائل بلڈ، بلو بلڈ کہتے ہیں، شہر سخن کا شہزادہ تھا، لیکن اس کے نصیب اچھے نہ تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ تینوں جو شہر سخن کے شہزادے تھے، کرنل محمد خان، محمد خالد اختر، شفیق الرحمان، ان کے نصیب میں بدقسمتی، اور وہ بھی شدید قسم کی بدقسمتی آئی۔ بہر طور یہی زندگی۔ میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ شفیق صاحب ہر مہینے نہ صرف مجھے بلکہ میرے بچوں کو بھی ان کی پسند کی کتابوں کا ایک پلندہ بھیجتے تھے۔ بلکہ جب اینی قرۃ العین، میری بیٹی جو اب ڈاکٹر ہے، وہ جب ان کے گھر جاتی تھی، ہم اکٹھے ہی جاتے تھے، تو ہمیشہ انہوں نے اینی کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کیا۔ وہ فوراً اپنی وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ جاتے تھے، کوئی سینٹ، کوئی خوشبو، کوئی کتاب، اینی تھنگ۔ تو اینی بھی طاقت میں رہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ انکل فلاں کتاب آپ کی میرے پاس نہیں ہے، وہ اگر آپ دے دیں سائن کر کے۔ تو اگر وہ کتاب ہوتی تھی تو فوراً سائن کر کے دیتے تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، کیونکہ ان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا میڈیکل میں تھا اور بیٹی نہیں تھی، تو اینی کو بالکل ایک بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، سو مچ سو کہ جب اینی کنگ ایڈورڈز کالج میں داخل ہوئی لاہور، سب سے زیادہ خوش ہوئی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں اسے کے ای میں بھیجتا، کیونکہ وہ خود کے ای میں پڑھتے رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کے ای کے زمانے کی کچھ نوٹ بکس اینی کو تحفے کے طور پہ بھیجی۔ وہ میں یہاں نہیں لا سکا کیونکہ اینی امریکہ میں ہے ان دنوں، وہاں سے یہ نوٹ بکس نہیں آ سکتی۔ لیکن جب سمیر نیشنل کالج آف آرٹس میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کو ڈرائنگز، کارٹون بنانے اور مصوری بنانے میں سیکھنے کی چند کتابیں روانہ کی۔ تو میں اس پروگرام کے لیے اسکرپٹ تیار کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا، تو میں نے سمیر سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے وہ آپ کے پاس شفیق صاحب کی بھیجی ہوئی وہ کتابیں ہیں جب تم این سی اے میں داخل ہوئے تھے، اور وہ ڈرائنگ اور مصوری وغیرہ کے بارے میں؟ کہنے لگا بالکل ہیں ابو، اور وہ گیا اور وہ یہ ڈبہ اٹھا کے لے آیا۔ اچھا، اس ڈبے میں نیم کے پتے اس نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کتابیں خراب نہ ہوں، اور یہ کتابیں اس لیے بھی قیمتی ہیں کہ سب پر شفیق صاحب کے دستخط ہے۔ مثلا آرٹس اینڈ کرافٹ سیریز ہے، کوئی لین او ڈاؤسٹ ہے، قیمت اس کی ہے 6 پینس، یعنی کہ 6 روپے بھی نہیں ہے۔ شفیق الرحمان فرسٹ ایئر MBBS، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح لائٹننگ کارٹونز، یہ بھی جیرلڈ پنڈلر کی ہے۔ شفیق الرحمان 11 اکتوبر 1940، اسکیچنگ فرام لائف، شفیق صاحب کے دستخط بجھ چکے ہیں لیکن اندر شفیق الرحمان انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ 5th ایئر MBBS، کنگ ایڈورڈز کالج لاہور، اور یہ میں ڈیٹ نہیں پڑھ سکتا کیا لکھی ہوئی ہے، اسکیچنگ فرام لائف۔ اور یہ ہے ہاؤ ٹو ڈرا کیریکیچرس اینڈ کارٹونس، یہ 40 کی کتاب ہے، شفیق صاحب کے دستخط ہیں۔ اور آخری کتاب جو ہے فگر ڈرائنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ، یہ بھی 1940 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی AH ویلر اینڈ کمپنی، میرا خیال راول پنڈی میں ہے، اور 8 آنے اس کی قیمت ہے۔
اور شفیق الرحمان 4th ایئر MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور 1939 یعنی جب میں پیدا ہوا تھا. تو سمیر نے ان کتابوں کو سنبھال رکھا ہے, نیم کے پتے ہیں, اور بڑی مشکل سے میں نے کہا کہ بیٹے میں یہ ڈسپلے کر کے واپس کر دوں گا, اس نے مجھے یہ کتابیں دیں. شفیق صاحب کی پہلی کتاب کرنیں, اور اس کا تعارف کروانے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شفیق صاحب سرورق پر یقین نہیں رکھتے تھے. شاید وہ واحد مصنف ہیں جن کی تمام کتابیں سادہ ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ سرورق بنانے سے اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس کی انڈیکیشن مل جاتی ہے, یا سرورق ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے والے کو کسی اور راستے پہ ڈال دیتا ہے اور وہ راستہ اس کتاب تک نہیں جاتا. چنانچہ ان کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں بالکل پٹیاں, اور اس کے اوپر بیک پہ شفیق صاحب کی تصویر ہوتی تھی. لیکن جب سنگ میل نے ان کو چھاپنا شروع کیا, اور مجھے فخر ہے کہ شفیق الرحمان صاحب کو میں نے مائل کیا کہ وہ سنگ میل کی جانب آ جائیں, اور کیونکہ باقی بہت سارے پبلشر تھے وہ کچھ زیادہ کتابیں چھاپتے تھے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن بہرحال میں نے ان کو کنونس کر لیا اور وہ بہت خوش تھے, تو انہوں نے نیاز صاحب کی بہت تعریف کی. تو یہ کتابیں بھی سب کی سب سنگ میل پبلیکیشن نے چھاپیں. تو کرنیں ان کی پہلی کتاب تھی, اور یہ غالباً جو MBBS کے آخری سالوں میں انہوں نے لکھی. جب وہ ڈاکٹر ہو گئے تب یہ شائع ہوئیں, اور اس میں دیباچہ کس کا ہے؟ حجاب امتیاز علی. اب حجاب امتیاز علی ایک لیجنڈ تھی, امتیاز علی تاج کی اہلیہ جنہوں نے انارکلی لکھی, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں وہ پہلی مسلمان عورت تھیں جن کے پاس جہاز اڑانے کا لائسنس تھا. ان کی ایک تصویر بھی ہے فلائنگ وہ جو ڈریس میں. اس کے بعد ان کی کتابیں جو ہیں پاگل خانہ اور درجنوں کے حساب سے بہت ہی رومانٹک, بلی کو دیکھ کے رومانٹک ہو رہی, لیکن ایک خاص کشش تھی ان میں. اور حجاب آپا سے میری مختصر ملاقاتیں رہیں, بلکہ ایک برتھ ڈے پر انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا, باقی بھی شہر کے بہت سارے لوگ تھے, اور میں نے دیکھا کہ بہت ٹھسے والی خاتون تھی. اس زمانے میں بھی میرا خیال 90 سے اوپر ہوں گی. بہترین ساڑیاں پہنتی تھی اور بہترین وگز پہنتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا, اس زمانے میں وگ کا رواج نہیں تھا, وہ بہت ماڈرن تھی. تو یوسف کامران کشور نائب کا خاوند ہمیشہ ہی کہتا تارڑ دیکھو حجاب آپا کی وگ کے اوپر 2 مکھیاں بیٹھی ہوئی, ان کو نہیں پتہ. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی. لیکن باہر طور اور مطلب میک اپ ان کا اور جس طرح وہ گفتگو کرتی تھی, تو شی واز آن ٹاپ ایٹ دیٹ مومنٹ. تو اس کا دیباچہ ان کی پہلی کتاب کا حجاب امتیاز علی نے لکھا. بلکہ میں نے جب اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں حجاب امتیاز علی کے ہاں کھانے پہ مدعو تھا, تو بڑے حیران ہوئے. تو کہنے لگے اچھا, تو کیونکہ وہ ان کی بھی فیوریٹ تھیں. تو دیباچہ جو ہے اس میں وہ لکھتی ہیں, کافی طویل دیباچہ ہے. شفیق الرحمان کے بیشتر افسانے ایک ایسے نوجوان کی شخصیت کے گرد کھڑے ہیں جسے اپنی بلند قامتی, خوبروئی اور مردانہ وجاہت کا احساس ہے, جو سیاہ اینک لگاتا اور موقع محل دیکھ کر بانکپن سے مناسب لباس پہنتا ہے, سپورٹس اور فنون لطیفہ میں دخل رکھتا ہے, چلبلے دل کا مالک ہے, چاہنے سے زیادہ چاہا جانا چاہتا ہے. اس غرض کے لیے تغافل برتنا, نظر انداز کرنا, بے پرواہ بنا رہنا, نوک جھونک سے کام لینا اور اسی قسم کے دوسرے حربے استعمال میں لاتا ہے. اس کی یہ خصوصیات جب مؤثر ثابت ہوں اور کسی رقیب کے مقابلے میں زیادہ سوانی نظر آئیں تو افسانے میں رومان کا انداز پیدا ہو جاتا ہے. وسعت, شکست, گرمیوں کی چھٹیاں اور فاسٹ بالر میں یہی انداز نمایاں ہے. شفیق الرحمان صاحب کے افسانے ہمارے جدید ادب میں اس لحاظ سے بھی نمایاں نظر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں مختلف انہوں نے حوالے دیے ہوئے ہیں, اور آخر میں لکھتی ہیں
کہ ادھر شفیق الرحمان صاحب ڈاکٹر ہیں، ادھر جنگ جلد ختم ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. یہ ریفرنس دے رہی ہیں سیکنڈ ورلڈ وار. جنگ کے سلسلے میں رسل و رسائل کی مشکلات کی وجہ سے آج کل ایک سیب روزانہ کھانے کو بھی نہیں ملتا، سیب نہیں ہوں گے. لہذا کون جانے کب اور کس حال میں ڈاکٹر شفیق الرحمان سے واسطہ پڑ جائے. لیکن جہاں تک شفیق الرحمان صاحب کے افسانوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر بنیں گے اور خواتین اور اطفال میں خصوصیت سے پسند کیے جائیں گے. جو ڈاکٹر افسانے ایسے خوشگوار اور مفرح لکھ سکتا ہے، اس کے قلم سے کوئی تلخ نسخہ نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. اور ایسا ڈاکٹر اس زمانے میں کمیاب بلکہ نایاب ہے. کرنے کا دباجہ، حجاب امتیاز علی.